سورہ نوح کا آخری رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے یہ کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی اتباع کی جس نے ان کے مال اور ان کی اولاد کے نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اچھا، پیغمبر بھی جب رب سے باتیں کرتا ہوگا، ہم اپنا دیکھیں نا، ایک شخص جس وقت دنیا و مافیا کو چھوڑ کے اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور پھر بات چیت کرتا ہے، اور پھر اس کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس کا ایمان مضبوط ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، بندے کا تصور پکے گا کہ میرا ایک ایک لفظ میرا رب بالکل قریب سے سن رہا ہے۔ یہ عام انسان کی حالت ہے۔ جب رب کا پیغمبر رب سے بات کر رہا ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی۔ قوم کی شکایت لگائی جا رہی، اور جب نبی قوم کی شکایت لگائے رب کو، پھر عذاب رکتا نہیں ہے۔ میرے اللہ، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی جنہوں نے ان کے مال اور اولاد کو برباد کر دیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی۔ دوسری شکایت لگائی، انہوں نے میرے خلاف بہت بڑی سازش لگائی۔ کیا سازشیں کی انہوں نے؟ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام صرف گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو ماننے والے صرف نیچ قوم کے لوگ ہیں، ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ ساری باتیں وہ کیا کرتے تھے، یہ سازشیں کرتے تھے، اور جو نوح علیہ السلام کے مخالف تھے وہ ان کی اتباع کرتے تھے۔ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے جی۔ وہ نوح علیہ السلام کی صرف مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ نوح علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ جبکہ جب پتہ ہے نوح رب کے پیغمبر ہیں، محبوب ہیں، تم ان کی مخالفت بھی نہ کرو اور ان کے مخالفوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھو۔ اللہ نے اسے بھی منع کیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، سازشیں کرتے۔ کیا کہتے؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے۔ کتنے؟ 950 سال تک، 950 سال تک۔ اور آپ کے ماننے والے پتہ کتنے تھے؟ 80۔ کتنے؟ بولیں نا، ایک مرتبہ لفظ بولیں، کمپیریزن کریں۔ ایک 950 سال کی تبلیغ، ماننے والوں کی تعداد 80۔ ایسے بدبخت تھے، مرتے وقت اپنی اولاد کو بھی کہتے، انہاں دی گل نہ منیا جے تے اپنی اولاداں نو بھی وصیت کر جانا، انہاں دی گل نہ منیا جے، نو گمراہ ہے۔ استغفر اللہ۔ جب دل سڑا ہونا اور ہو بھی پیغمبر خدا اور شکایتیں لگائے رب کی بارگاہ میں، تو پھر طوفان ایسے تو نہیں نہ آتے، طوفان تو ضروری ہو جاتے ہیں آنے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بہت بڑی سازش کی۔ کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ ود کو چھوڑنا، بڑا جو بت تھا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ نصر کو چھوڑنا، ان بتوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ نسل در نسل اپنے بچوں کو یہ تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ ود کون ہے؟ ود آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ نیک تھا وہ ود تھا۔ ود کے بہت سارے پیروکار تھے۔ جب مر گیا ود، جب فوت ہوا تو اس کے پیروکار رونا شروع ہو گئے، اس کی قبر تک بیٹھ کے کئی عرصے تک روتے رہے۔ شیطان پھر بشری صورت میں آ کے شیطان آ کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں ود کا مجسمہ نہ بنا دوں، اس کی شکل کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں، تم عبادت کرتے وقت اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو دیکھو گے تو تمہیں دل کا سکون مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پہلے ود کا مجسمہ بنایا، پھر شیطان نے آ کے دوسرا مشورہ دیا، کیا میں تم سب کے گھروں میں ایک ایک ود کا مجسمہ نہ بنا کے دے دوں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو اور اچھی بات ہے، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے گھر الگ الگ اپنا اپنا بنا لیں گے۔ اس کا مجسمہ، وہ نیک بندہ تھا، مجسمے کو دیکھ کر وہ روتے، عبادت میں ذوق و شوق پیدا کرتے، لیکن جب ان کی اگلی نسل آئی تو اس ذوق و شوق کو عبادت میں شیطان نے تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اس مجسمے کو سائیڈ پہ رکھ کے، پھر وہ مجسمہ سامنے آ گیا اور ان کے دلوں میں یہی بات ڈال دی کہ اسی کی، یہی تمہارا معبود ہے، اس کی ہی عبادت کرو، اور اللہ کو شرک پسند نہیں۔ آگے پھر ود کے بیٹوں میں سوا بھی اس کا بیٹا نیک بندہ تھا، یغوث بھی، یعوق بھی اور نصر بھی، لیکن ان کے پھر لوگوں نے بت بنانا شروع کر دیے، اور یہی بت پھر جو مکے والے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، یہی بت ان تک منتقل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو بھی فرمایا، محبوب ان سے کہہ دو ود کا مجسمہ بھی جہنم میں جلے گا، یعوث بھی، یعوق بھی، نصر بھی، یہ مجسمے، یہ بت، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ معبود صرف ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے معذرت۔ اچھا آگے فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، پروردگار ان کی گمراہی کو اور زیادہ کر دے۔ رب کا پیغمبر رب کی بارگاہ میں درخواست کرے، اللہ یہ میرے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں نا، ان کو اور توفیق دے کہ یہ سازشیں کرے۔ بات سمجھ آئیے؟ ہم نے بزرگوں کے سے بھی سنا ہے نا، کسی کو کوئی مخالف ہو نا تو وہ آگے سے دعا کرتا ہے، اللہ انہوں اور توفیق دے، ای کم کرن دی اور توفیق دے انہوں۔ یہ دعا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ یہ میری مخالفت کر رہے ہیں، ان کو اپنی اس گمراہی میں اور زیادہ کر دے تاکہ یہ جلدی اپنا منصوبہ پائے، تکمیل تک پہنچائے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں میں صرف گمراہی کو زیادہ کر۔ مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا، پس ان کی سنگین جرموں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور فوراً انہیں آگ میں جھونکا گیا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو جس وقت انہیں قبر میں آگ کے اندر جھونکا گیا نا تو انہوں نے پھر اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہیں پایا۔ کتنی جلالی دعا کی جناب نوح علیہ السلام نے، پھر کہا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے بسنے والا کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے، کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دے۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اس لیے کہ پروردگار
ان میں سے اگر کوئی بچ گیا نا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان کی اولاد بدکار کافروں کے سوا اور کوئی نہیں پیدا ہوگی، جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار کافر پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں جناب نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، کیا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو معاف فرما۔ نوح علیہ السلام کے والدین، اس لیے دعا مانگی جاتی ہے، جب دعا مانگے جائے تو اپنے بعد سب سے زیادہ پہلے مقدم والدین کو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا احسان اگر انسان کے اوپر کسی کا ہے بعد خدا کے تو وہ مائی کا ہے یا باپ کا ہے۔ نوح علیہ السلام کے والدین وہ ایماندار تھے، ان کے لیے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، اور جو میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے اس کی بھی معافی عطا فرما، جو میرے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف فرما دے۔ ایمان کی حالت میں مومن مرد ہو یا مومن عورت، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں میں ہلاکت کو زیادہ فرما دے۔ جب رب کا نبی تنگ آتا ہے نا اپنی قوم سے تو پھر عذاب رکتا نہیں ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ قربان جاؤ میرے آقا کی ذات پر، اللہ رب العزت نے میرے پیارے آقا کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار کو بھی بڑی تکلیفیں دی گئیں لیکن میرے نبی نے بد دعائیں نہیں دی۔ پتہ کیا فرمایا؟ اللہ انہیں ہدایت دے، اور میں جانتا ہوں آج تو یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے لیکن ان کی نسلوں سے ایمان لانے کی خوشبو آ رہی۔ یہ رحمت للعالمین میرے آقا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما